آقا نے ارشاد فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ تعالی اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ تعالی اس کی زبان ہو جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اللہ تعالی اس کے پاؤں ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ آپ تعجب کرو گے، کہو گے نوری صاحب کیسی باتیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تو آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں جیسی چیزوں سے پاک ہے، وہ بے عیب ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اس کا جسم و جسمانیات سے کوئی تعلق نہیں۔ تو سنیے گا، آقا ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اپنے اس محبوب بندے کے ہاتھ میں اپنی طاقت و قوت کا جلوہ ودیت فرما دیتا ہے، اس کا پکڑنا گویا رب کا پکڑنا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی رب کا محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اپنی شان، اپنی قدرت کا جلوہ اس کی آنکھ میں ودیت فرما دیتا ہے، اس کا دیکھنا گویا رب کا دیکھنا ہو جاتا ہے، اس کا بولنا گویا رب کا بولنا ہو جاتا ہے، اس کا چلنا گویا رب کا چلنا ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، جب کوئی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کا قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اپنی طاقت و قوت کا جلوہ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب وہ اللہ کا محبوب بندہ جب زمین پر نگاہ ڈالتا ہے تو تحت الثری تک دیکھ لیتا ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو عرش اعظم تک دیکھ لیتا ہے۔ اب کوئی پردے کے پیچھے اس سے چھپ نہیں سکتا، وہ اللہ کا محبوب اسے دیکھ لیتا ہے۔ اللہ کا جو محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا جو قریبی ہو جاتا ہے، اللہ کا جو دوست ہو جاتا ہے، اور وہ دوست اللہ کا دلوں کے رازوں کو بھی جان لیتا ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نگاہ باطنی سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ جان رحمت پر ہماری جان قربان، مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان پر ہماری جان قربان۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ایک ایک حرف بولتا ہوا قرآن ہے، اور یاد رکھنا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نگاہ باطنی سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے ملاحظہ کرتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب اس حدیث پاک کو ایک یہودی نے پڑھا تو اس کے دل میں خیال آیا کیا واقعی مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے یا کچھ ویسے ہی ہے معاملہ؟ اللہ اللہ، اس کے دل کو تسکین نہ ہوئی، سکون نہ ہوا۔ اس نے سوچا لاؤ آزما کر کے دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں جیسا امامہ باندھا، مسلمانوں جیسا لباس پہنا اور مسلمانوں کی بستی میں نکل گیا، اور جو مسلمان اسے ملتا یہ اس کے سامنے اس حدیث پاک کو پڑھ دیتا، وہ اس کا ترجمہ بتا دیتا، یہ دل ہی دل میں سوچتا یہ مومن نہیں ہے، مجھے پہچان نہیں پا رہا ہے کہ میں مذہب سے یہودی ہوں، میں نے مسلمانوں جیسا امامہ باندھا ہے، میں نے مسلمانوں جیسا لباس پہنا ہے، اور میں مسلمانوں کی بستی میں آزمائش کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اللہ، یہ سوچنے لگا میں اپنے ارادے میں کامیاب ہو رہا ہوں، میں اپنے ارادے میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ اللہ اللہ، یہ پوچھتا 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 حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں پہنچ گیا، جہاں حضرت جنید بغدادی رہا کرتے تھے اس بستی میں پہنچ گیا، اور اتفاق سے حضرت جنید بغدادی سے اس یہودی کی ملاقات ہو گئی۔ اللہ اللہ، جب یہودی سے حضرت جنید بغدادی کی ملاقات ہوئی تو یہودی عرض کرنے لگا جنید اچھا ہوا تم سے ملاقات ہو گئی، میں نے تمہارا بہت نام سنا ہے، بڑا چرچا سنا ہے، بڑی شہرت سنی ہے۔ اللہ اللہ، یہودی کہتا ہے اے جنید آج میں تم سے ایک حدیث کا مطلب پوچھنے آیا ہوں، آج میں تم سے ایک حدیث کا ترجمہ پوچھنے آیا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا پڑھ کون سی حدیث پاک ہے؟ یہ پڑھتا ہے اتقوا بفراست
फिरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। इसका तर्जमा बता दीजिए। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं अल्लाह वाले की निगाह से डरो, अल्लाह वाले की निगाह से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। मोमिन की निगाह बातिनी से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। जब इतना यहूदी ने सुना तो यहूदी अर्ज करने लगा ए जुनैद बगदादी कैसे अल्लाह के नूर से देखता है? हजरत जुनैद बगदादी मुस्कुराए और इरशाद फरमाया जैसे जुनैद तुझे देख रहा है। बोले बोले जरा सुभान अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं जैसे जुनैद तुझे देख रहा है। अब यहूदी ने इतना सुना तो पसीना पसीना हो गया। उसने सोचा यार मेरा राज तो फाश हो गया, यार मुझे तो जुनैद ने पहचान लिया। अल्लाह अल्लाह। यहूदी बढ़कर के बोला जुनैद क्या मतलब? हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं मतलब साफ है, मुझे अपने अल्लाह की 1000 बार कसम, तूने मुसलमानों जैसा अमामा बांध रखा है, तूने मुसलमानों जैसा लिबास पहन रखा है और तू मुसलमानों की बस्ती में आजमाइश के लिए आया है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं बता तू मजहब से यहूदी है या नहीं है? अर्ज करने लगा हाँ जुनैद बगदादी मैं मजहब से यहूदी हूँ। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं बता तूने मुसलमानों जैसा लिबास पहना है या नहीं पहना है? अर्ज करने लगा हाँ जुनैद बगदादी मैंने मुसलमानों जैसा लिबास पहना है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं बता आजमाइश के लिए आया था या नहीं आया था? अर्ज करने लगा हाँ जुनैद बगदादी आजमाइश के लिए आया था। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं पढ़ बता अब तेरा क्या इरादा है? अर्ज करता है ओ जुनैद बगदादी हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए। अब मुसलमान होने का इरादा है, मैंने जान लिया है जब बगदाद में रहने वाले जुनैद की शान का ये आलम है तो मदीने में रहने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जरा मुलाहिजा करिएगा इस यहूदी ने कलमा पढ़ा, दाखिल इस्लाम हो गया, मुसलमान हो गया और अर्ज करने लगा जुनैद अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम्हारी सोहबत में रहूंगा, तुम्हारी खिदमत में रहूंगा। अल्लाह अल्लाह। इसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ, हजरत जुनैद बगदादी की सोहबत में रहता रहा। जब एक मुद्दत इसे रहते हुए हो गई तो एक दिन अर्ज करने लगा ए जुनैद बगदादी अगर इजाजत हो तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं मुस्कुरा करके यार तेरी बड़ी आदत है सवाल करने की, बड़े सवाल करता है, पूछ क्या सवाल है? ये अर्ज करने लगा ये जुनैद बगदादी जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था, मजहब से यहूदी था, मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, मैंने इस हदीस पाक का बहुत से लोगों से जो मतलब पूछा था लेकिन मतलब बता दिया था, तर्जमा बता दिया था, मुझे पहचान नहीं पाए थे। अल्लाह अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी ने इतना सुना, इरशाद फरमाया अपनी जबान को लगाम दे, अपनी जबान को खामोश कर। तो जिन जिन के पास में गया था उनमें बहुत से अल्लाह के दोस्त थे, अल्लाह के महबूब थे, अल्लाह के वली थे और उन्होंने निगाहे विलायत से तुझे पहचान भी लिया था, तेरे इरादे को पहचान भी लिया था। अल्लाह अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं बस वो इस वजह से खामोश रहे थे कि तेरा ईमान लाना अल्लाह ने जुनैद के हाथ पर मुकद्दर कर दिया था। अरे यार हाथों को उठा करके बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं तेरा ईमान लाना अल्लाह ने जुनैद के हाथ पर मुकद्दर कर दिया था। पता चला निकाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की
تقدیر دیکھی. آج جشن غوث الورا منانے والوں ایک پیغام لے کر کے جاؤ اس جلسے سے. ہم یہاں بیٹھے ہیں, حضور غوث پاک اپنے مزار سے ملاحظہ کر رہے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں, غریب نواز سے محبت کرتے ہیں, لیکن غریب نواز ہمیں اپنے مزار سے ملاحظہ کرتے ہیں. اور صابر پاک کے محبت کرنے والوں یہ بات یاد رکھو, صابر پاک اپنے مزار سے ملاحظہ کر رہے ہیں, مخدوم اشرف کی چوچوی اپنے مزار سے ملاحظہ کر رہے ہیں. اللہ والوں سے محبت کرو گے تو ان کی محبت کا اجر ملے گا. اللہ والوں سے محبت کرو گے چہرے کو نور ملے گا. اللہ والوں سے محبت کرو گے رزق کی فراوانی ملے گی. اللہ والوں سے محبت کرو گے عزتوں کے تاج تمہیں مل جائیں گے. اللہ والوں سے محبت کرو گے جہاں جاؤ گے تمہارا ذکر کیا جائے گا. اللہ والوں سے محبت کرو گے دنیا میں چہرہ چمکے گا, قبر میں چہرہ چمکے گا, حشر میں چہرہ چمکے گا. اللہ والوں سے محبت کرو, ان کی محبت کا اجر دنیا میں ملتا ہے. اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں, اگر انہیں پکارا جائے تو یہ پکار کو سنتے بھی ہیں اور مدد بھی فرماتے ہیں. آئیے گا ذرا تاریخ کا ایک چیپٹر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ اللہ, تاریخ میں ایک نام آتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ سومعی کا. آپ قائم اللیل صائم النہار, عابد و شاکر اور صاحب کرامات ولی تھے. آپ عجم کے مشہور مشائخ سے بھی فیض و برکات حاصل کیے ہوئے تھے. آپ کی کرامتیں بڑی مشہور ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے حضرت ابو عبداللہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. ہمارے بعض احباب تجارت کی غرض سے شہر جیلان سے سمرقند کی طرف روانہ ہوئے. جب یہ قافلہ سمرقند سے پہلے ایک صحرا میں پہنچا, ایک جنگل میں پہنچا, تو اس قافلے کو ڈاکہ زنی کرنے والوں نے گھیر لیا, ڈاکوؤں نے گھیر لیا, مال لوٹنے والوں نے گھیر لیا. اللہ اللہ, اب جب قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیرا تو ہر شخص بڑا متعجب ہے, بڑا پریشان ہے, بڑا حیران ہے. مولا کیا کروں, مولا کیا کروں, میں تجارت کرنے کے لیے آیا ہوں, اپنے بچوں سے وعدہ کر کے آیا ہوں, میرے بچوں گھبرانا مت, میں تمہارے لیے کما کر کے جو روپیے اور پیسے لے کر کے آؤں گا. اللہ اللہ, کوئی دل ہی دل میں سوچ رہا ہے میں اپنے ماں باپ سے وعدہ کر کے آیا ہوں, میں تجارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اگر اللہ مجھے نفع بخشے گا تو میں تمہارے لیے کپڑے لے کر کے آؤں گا. اللہ اللہ, قافلے کے ایک ایک فرد کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اللہ اللہ, اللہ کی مدد طلب کر رہے ہیں. اتنے میں حضرت سیدنا عبداللہ سومعی کے مریدوں نے آپ کو پکارا. آپ کے مرید کیا دیکھتے ہیں, آپ پکارتے ہی اپنے مریدوں کے درمیان کھڑے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں سبوح قدوس ربنا اللہ تفرقی یا خیلونا. ایک گھوڑا سوارو, ایک ڈاکہ زنی کرنے والو, ایک مال لوٹنے والو, ایک گھوڑا سوارو, ہم تم سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ اللہ, جب گھوڑوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچی تو گھوڑے اپنے سواروں کو بیابا کی طرف, جنگل کی طرف لے بھاگے اور واپس نہ آ سکے. اس طرح سے یہ سارا قافلہ ڈاکہ زنی سے محفوظ ہو گیا, ڈاکوؤں کے شر سے محفوظ ہو گیا. سنبھل کے زندہ دل لوگوں ذرا توجہ کرنا, اگر واقعی تم اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہو تو تمہارا ایمان بڑا مضبوط ہوگا. اللہ اللہ, جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا قافلہ ڈاکہ زنی سے محفوظ ہو چکا ہے, مسرت و شادمانی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. پروردگار تیرا شکر ہے, پروردگار تیرا شکر ہے, تو نے ڈاکہ زنی سے بچا لیا ہے, تو نے مال لوٹنے سے بچا لیا ہے. اللہ اللہ, اب حضرت سیدنا عبداللہ سومعی کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ کو تلاش کیا, آپ کی جستجو کی, لیکن آپ کہیں نہ مل سکے. اللہ اللہ, اب یہ سارا قافلہ سمرقند پہنچا اور سارے قافلے نے بڑا نفع کمایا. جو جہاں کا تھا وہ وہاں چلا گیا اور جو شہر جیلان کے تھے وہ شہر جیلان آ گئے. اللہ اللہ, اب جیلان والے لوگ جب جیلان میں آئے تو ذکر کرنے لگے, لوگوں تم جانتے ہو فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں ہمارا قافلہ لٹنے والا تھا, ہمارے قافلے کو لٹنے سے حضرت سیدنا عبداللہ سومعی نے بچایا ہے. اللہ اللہ, لوگوں نے اتنا سنا, کہنے لگے لوگوں کیسی باتیں کرتے ہو, فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں تو عبداللہ سومعی ہمارے درمیان موجود تھے, ہم کیسے میل مان لیں. اللہ اللہ, دونوں گروہ کے درمیان پیسوں مباحثہ ہونے لگا, بات طول پکڑ گئی, دستوں گرابا لوگ ہو گئے. کسی نے کہا لڑنے
की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है। चलो अब्दुल्ला सोमई से चल करके पूछते हैं, फला तारीख में फला वक्त में वो तुम्हारे दरमियान मौजूद थे, या फला तारीख फला वक्त में उन्होंने हमारे काफिले को लुटने से बचाया था। अल्लाह अल्लाह, अब दोनों गिरोह के लोग हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में पहुंचे हैं, सलाम अर्ज किया है और कहते हैं, ए पीरे कामिल, हम बड़ी कशमकश में हैं, हमारे मसले को हल फरमाए। अल्लाह अल्लाह, जब हजरत अब्दुल्ला सोमई ने इतना सुना, मुस्कुरा दिए और जान लिया और पहचान गए और कहने लगे कि राज राज ना रहा। अल्लाह अल्लाह, आखिरकार एक गिरोह ने अर्ज किया, ए पीरे कामिल, हमारा ये दावा है, फला तारीख में फला वक्त में आप हमारे दरमियान मौजूद थे और ये कह रहे हैं फला तारीख में फला वक्त में तुमने इनके काफिले को लुटने से बचाया है। ये बताएं कौन सच्चा है कौन झूठा है। संभल के लोगों जरा तवज्जो करिएगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं, कोई झूठा नहीं है बल्कि दोनों सच्चे हैं। फला तारीख में फला वक्त में तुम्हारे दरमियान मौजूद था, ये बात भी सच्ची है। फला तारीख में फला वक्त में इनके काफिले को लुटने से बचाया था, ये बात भी सच्ची है। अल्लाह अल्लाह, अब मुरीद कहने लगे, ए पीरे कामिल, ये किस तरह मुमकिन था एक ही वक्त में दो जगहों पर। अल्लाह अल्लाह, ये किस तरह मुमकिन था, ये किस तरह मुमकिन था, ये कमाल किया कैसे। अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं, इसमें मेरा कमाल नहीं, मेरे रब का कमाल है। हाथों को उठा करके बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, मुरीदों ने अर्ज किया, ए सैयदना अब्दुल्ला सोमई, ये बता दे फला तारीख में फला वक्त में हमारे दरमियान मौजूद थे, फला तारीख में फला वक्त में तुमने इनके काफिले को लुटने से बचाया, ये कमाल किया कैसे। सैयदना अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं, इसमें मेरा कमाल नहीं है, मेरे रब का कमाल है। मैं फला तारीख फला वक्त में तुम्हारे दरमियान मौजूद था, इसमें मेरे रब का कमाल है। और फला तारीख फला वक्त में मैंने इनके काफिले को लुटने से बचाया है, इसमें भी मेरे रब का कमाल है। जब काफिला लुट रहा था, डाका जनी होने वाली थी, डाकू लूटने वाले थे, मैंने मार्फत इलाही से अपने मुरीदों की आवाज को सुन लिया था और मदद को पहुंच भी गया था। सैयदना अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं, समरकंद के पास सहरा में पहुंचना ये मेरा कमाल था और काफिले को लुटने से बचाना ये मेरे रब का काम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह वालों के जलसे में आने वालों, याद रखना, अल्लाह वाले जानते भी हैं पहचानते भी हैं। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, उसका अज्र तुम्हें मिलेगा। और यकीन जानो, अगर इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। अगर अजमल शाह से इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। शाह जमालुल्लाह रामपुरी से इश्क है तो उसका इजहार करो। अगर सदरुल्लाह फाजिल से इश्क है तो उसका इजहार करो। साबिर पाक से इश्क है तो उसका इजहार करो। ख्वाजा गरीब नवाज से इश्क है तो उसका इजहार करो। अगर गौसे पाक से इश्क है तो उसका इजहार करो। इसलिए कि इश्क जो है ना, शे को मुमताज बना देता है। तुमने नहीं देखा है एक जात जिसे आज पूरी दुनिया मुफ्ती सलमान अजहरी के नाम से जानती है और पहचानती है। जब उसने नामूस रिसालत पर काम करना शुरू किया, जब उसने मुस्तफा की शान पर काम करना शुरू किया, जब उसने मुस्तफा की जात पर काम करना शुरू किया, उससे पहले कोई नहीं जानता था कौन मुफ्ती सलमान अजहरी, कौन मुफ्ती सलमान अजहरी। लेकिन जब वो इश्क का लिबादा ओढ़ करके नगर नगर डगर डगर निकला और उसने मुस्तफा की रिसालत पर काम किया और लोगों से कहा, लोगों याद रखो हम तो मुस्तफा वाले हैं, जहां जाएंगे मुस्तफा के इश्क के नगमे सुनाएंगे, जहां जाएंगे मुस्तफा
کے نام کے چرچے کریں گے، وہ نگر نگر ڈگر ڈگر ناموس رسالت پہ کام کرتا رہا اور وہ کہتا رہا لوگوں یاد رکھو اگر ہمارے گھروں کو توڑو گے ہم برداشت کریں گے، ہمیں گالی بکو گے ہم برداشت کریں گے، ہمارے ماں باپ کو بلا بھرا کہو گے ہم برداشت کریں گے، لیکن ناموس رسالت پر آنچ نہیں آنے دیں گے، مصطفیٰ کی ذات پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وہ مرد مجاہد نگر نگر ڈگر ڈگر جو ہے نا مصطفیٰ کے نغمے گاتا رہا، اللہ اللہ لوگوں نے اس مرد مجاہد کو جیل میں ڈال دیا، وہ مرد مجاہد 10 مہینے جیل میں رہا، بڑی مصیبتیں اٹھائی، درد و آلام کا سامنا کیا، لیکن اللہ کا اس پر فضل ہوا، مصطفیٰ کی نظر عنایت ہو گئی، غوث پاک کا کرم ہو گیا، وہ مرد مجاہد جیسا گیا تھا ویسے ہی سلامتی کے ساتھ اپنے گھر واپس آ کر کے دشمنان دین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے پکار کر کے کہہ رہا ہے لوگوں یاد رکھنا لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی سے غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ عشق کرو، عشق کرو گے پہچانے جاؤ گے، عشق کرو گے تاریخ لکھی جائے گی۔ اللہ اللہ آج کچھ لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کون غوث پاک، انہیں نہیں پتا کون غوث پاک، اللہ اللہ ان کے نام کی بریانیاں کھا رہے ہیں، اللہ اللہ 11ویں کی بریانیاں اڑا رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کون غوث پاک۔ اگر تم نہیں جانتے کون غوث پاک تو ذرا ملاحظہ کریے گا، ایک تاریخ 470 یا 71 ہجری کو پیدا ہونے والے کو دنیا غوث اعظم کہتی ہے، جو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھے دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے، جس کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کو اللہ ولی بنا دے دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے۔ یار ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے ذرا سبحان اللہ، جس کی ولایت کی گواہی فرشتے دے دیں دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے، جو ٹھوکر مار کر قم باذن اللہ فرما کر مردوں کو زندہ فرما دے دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے۔ اللہ اللہ جو 15 سال تک ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے پوری رات میں ختم قرآن کرتا رہے دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے، جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا رہے دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے۔ اور سنیے گا جس کا نانا ولی ہو دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے، جس کا باوا ولی ہو دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے، جس کی سگی پھوپھی ولیہ کاملہ ہو دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے، جس کی والدہ ماجدہ ولیہ کاملہ ہو اسے دنیا غوث اعظم کہتی ہے، جس کے شہزادے ولی ہو دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے، جس نے مادر شکم میں آدھا قرآن حفظ کیا ہو دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے، جس نے ڈوبی ہوئی کشتی نکال دی ہو دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے۔ تم کہتے ہو کون غوث پاک؟ اعلیٰ حضرت کی زبانی سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غوث اعظم ایمان متقا والنقا، غوث اعظم ایمان متقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، زندہ شان باد، قدرت پہ لاکھوں سلام۔ سلام۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ امداد غوث اعظم، 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 امداد غوث اعظم۔ سن لیجئے اب تو دل کی سن لیجئے اب تو دل کے، سن لیجئے اب تو دل کے
फरियाद गौसे आज़म इमदाद गौसे आज़म इमदाद गौसे आज़म इमदाद गौसे आज़म इमदाद गौसे। मोहब्बतों से बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोलते आप सुभान अल्लाह कहेंगे। आप बैठने पे आपका बैठना काफी है, हाँ आपकी और जरूरत नहीं है, आप बैठ जाएं बस आपका बैठना काफी है, ठीक है। हाँ सुभान अल्लाह आपको बोलना है। मोहब्बतों से एक मर्तबा और कह दे जरा सुभान अल्लाह। इमदाद गौसे आज़म इमदाद गौसे आज़म इमदाद गौसे आज़म इमदाद गौसे आज़म। सुन लीजिए अब तो दिल की सुन लीजिए अब तो दिल के सुन लीजिए अब तो दिल के सुन लीजिए अब तो दिल के फरियाद गौसे आज़म इमदाद गौसे आज़म इमदाद गौसे आज़म इमदाद गौसे आज़म इमदाद गौसे आज़म। ये शेर अतीक भाई मोहन राही साहब मुलाहिजा कर लें। मोहब्बतों से एक मर्तबा कह दें जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हंसती है मुझ पे दुनिया हंसता है ये ज़माना हंसता है ये ज़माना हंसती है मुझ पे दुनिया हंसता है ये ज़माना हंसता है ये ज़माना। कोई पुकार पागल कोई कहे दीवाना कोई कहे दीवाना। मेरी ज़िंदगी की मेरी ज़िंदगी की है ये मेरी ज़िंदगी की है ये मेरी ज़िंदगी की है ये रुदाद गौसे आज़म। नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न गौसे आज़म मसलके आला हज़रत मौलाना फैज़ान रज़ा नूरी साहिब किबला। सुभान अल्लाह। दाद गौसे आज़म। अगर आप सुभान अल्लाह बोल दें ना सब लोग तो मुझे लगेगा कि हाँ वाकई जलसा हो रहा है। आप कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इमदाद गौसे आज़म इमदाद गौसे आज़म। दिन रात तेरे चर्चे करते हैं मेरे बच्चे करते हैं मेरे बच्चे। दिन रात तेरे चर्चे करते हैं मेरे बच्चे करते हैं मेरे बच्चे। आठों पैर लबों पर रहते हैं तेरे नारे रहते हैं तेरे नारे। तेरी शदाई तेरी शदाई है मेरे तेरी शदाई है मेरे तेरी शदाई है मेरी औलाद गौसे आज़म इमदाद गौसे आज़म इमदाद गौसे आज़म इमदाद गौसे आज़म इमदाद गौसे आज़म। सुन लीजिए अब तो दिल की सुन लीजिए अब तो दिल के सुन लीजिए अब तो दिल के सुन लीजिए अब तो दिल के फरियाद गौसे आज़म इमदाद गौसे आज़म इमदाद गौसे आज़म इमदाद गौसे आज़म इमदाद गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। सुभान बोले अल्लाह। बोले सुभान अल्लाह। आप अरे भाई
خاموش ہو جائیں یار آپ خاموش ہو جائیں, آپ کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں, اگر آپ جو ہے تو گھر بھی جا سکتے ہیں, اگر آپ کی مرضی ہو تو آپ گھر جا سکتے ہیں, آپ سے کوئی شکوہ گلا نہیں ہے. ہاں میں بہت اچھا شعر پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. اہل اسٹیج کی توجہ کا طالب, ان کی سب کی, ارے تو مت جائیے گا, آپ مت جائیے گا, آپ بیٹھے رہیں, خاموشی سے بیٹھے رہیں بس. میں بہت اچھا شعر پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ حضرات اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں نا؟ ارے ہاتھ کو اٹھا کر کے بولیں ذرا سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے کاش جب بریلی سب پہنچے اہل سنت, سب پہنچے اہل سنت. اے کاش جب بریلی سب پہنچے اہل سنت, سب پہنچے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, واہ بھائی واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان. ملاحظہ کر لیں, محبتوں سے ایک مرتبہ کہہ دیں ذرا سبحان اللہ. اے کاش جب بریلی سب پہنچے اہل سنت, سب پہنچے اہل سنت. اجمیر لے کے جائیں ہم سب کو اعلیٰ حضرات, ہم سب کو اعلیٰ حضرات. اور خواجہ لے کے اور خواجہ لے کے جائے, اور خواجہ لے کے جائے, اور خواجہ لے کے جائے, اور خواجہ لے کے جائے بغداد غوث اعظم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. غوث اعظم امداد غوث اعظم, امداد غوث اعظم, امداد غوث اعظم. سبحان. اے کاش جب بریلی سب پہنچے اہل سنت, سب پہنچے اہل سنت. اجمیر لے کے جائیں ہم سب کو اعلیٰ حضرات, ہم سب کو اعلیٰ حضرات. اور خواجہ لے کے اور خواجہ لے کے جائے, اور خواجہ لے کے جائے, اور خواجہ لے کے جائے بغداد غوث اعظم, امداد غوث اعظم, امداد غوث اعظم, امداد غوث اعظم, امداد غوث اعظم. سن لیجئے اب تو دل کی فریاد غوث اعظم, امداد غوث اعظم, امداد غوث. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. پوری ایمانداری کے ساتھ, زندہ دلی کے ساتھ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں بآواز بلند حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسان عرض کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب, ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادویز. حضور اعلیٰ حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں تحریر فرماتے ہیں, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا, سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. حضرات محترم, آپ
میری طرف توجہ کریں، چونکہ بہت زیادہ انتشار ہے، کوئی کہیں پہ کھڑا ہے، کوئی کہیں پہ کھڑا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے۔ پوری ایمانداری کے ساتھ میں ایک بات بتانا سنبھل والوں کہ اس سے خوبصورت، اس سے حسین جلسہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کوئی اور جگہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا؟ کتنا حسین، کتنا خوبصورت جلسہ ہے، اور آپ اتنا انتشار کیے ہوئے ہیں، یہ اس کے خلاف ہے۔ میں دیکھیے بچے کیسے لڑ رہے ہیں، یہ جلسے کا ماحول ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بچے آپ بڑے اچھے ہیں بیٹے، آپ ہاں بالکل، ہاں ادب سے بیٹھ جائیں، بس ادب سے بیٹھیں، اور جو جہاں ہے وہ وہیں بیٹھ جائے، وہیں سے ملاحظہ کرے۔ آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے سائنس کے تعلق سے بھی کتابیں پڑھی ہیں، جغرافی کے تعلق سے بھی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، قرآن کی طرح کوئی کتاب نہیں، اور جس قرآن کے کسی ایک نقطہ، کسی ایک زبر زیر پر کوئی شبہ کرنے کی گنجائش نہیں، وہ قرآن جو ہدی للناس ہے۔ اللہ تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ اللہ تعالی اپنے دوستوں کے تعلق سے قرآن عظیم میں یہ بیان فرماتا ہے، اس کے دوست کون ہوتے ہیں؟ تو رب تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، وہ اللہ کے دوست کہے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالی اپنے دوستوں کے تعلق سے اپنے بندوں کو خبردار فرماتا ہے، آگاہ فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بندو، میرے بندوں میں وہ میرے بندے جو میرے محبوب ہیں، جو میرے دوست ہیں، جو میرے قریب ہیں، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، انہیں کوئی غم نہیں ہے۔ آپ ذرا توجہ کریے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،